کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، خوب درود شریف ہماری زبان کے اوپر رہا کرے۔ جتنا ہم درود شریف پڑھیں گے اتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت پیدا ہوگی، جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت پیدا ہوگی اتنا ہی ان کا کام ہمارے سمجھ میں آئے گا۔ تو اس طرح ہم روزانہ درود شریف کا خوب اہتمام کیا کریں۔ تیسری چیز استغفار بھی بہت پڑھا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کرتے تھے، 100 مرتبہ وہ استغفار کر لیا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کامیاب ہو گیا وہ نامہ اعمال نبذۃ من الاستغفار، جس میں استغفار کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی پایا گیا، وہ نامہ اعمال کامیاب ہو گیا۔ وہ نامہ اعمال کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ اس طرح میرے محترم دوستو ہمارے یہاں استغفار کی بھی خوب کثرت ہونی چاہیے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیے۔ قرآن کو قرآن میں دیکھ کر پڑھا کریں، قرآن کو ہرگز موبائلوں کے اوپر مت پڑھا کریں۔ قرآن کو ہرگز کہاں نہ پڑھا کریں؟ نہیں، موبائلوں پر نہیں۔ قرآن کو تو قرآن میں دیکھ کر پڑھو، قرآن اپنے ساتھ رکھو۔ ایسا مبارک کلام وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اللہ کی جانب سے اتر کر آ رہا، جبریل امین لے کر آ رہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، قلب ازکا پر، قلب مبارک پر اس کا نزول ہو رہا ہے۔ ہم اسے زندگی کا عالم بناتے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، پہاڑوں پر اتار دیتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہم اس آنے کو بتانے بیٹھے۔ میرے محترم دوستو اپنے ساتھ قرآن رکھا کرو، قرآن کو دیکھ کر قرآن پڑھا کرو۔ کتنی جنگوں میں قرآن کی موجودگی سے مدد آئی ہے، قرآن کا ساتھ چلنا بھی ہمارے لیے برکت ہے۔ سمجھ رہے؟ جس طرح ہر ساتھی منتخب حدیث فضائل اعمال اپنے ساتھ رکھے، اسی طرح ہر ساتھی قرآن بھی اپنے ساتھ رکھے۔ پھر میرے محترم دوستو اللہ کے راستے میں نکل کر اخلاق اور معاملات کو بھی درست بنانا ہے۔ ہم جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، سب سے بڑی دعوت اخلاق ہے، اخلاق سے بڑھ کر کوئی اور دعوت نہیں ہے۔ سب سے بڑا میدان اخلاق ہے، اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ جا رہے ہیں آپس میں محبتیں پیدا ہو۔ دیکھو 3 درجے علماء نے لکھے ہیں۔ کتنے درجے لکھے ہیں؟ 3۔ سب سے پہلا درجہ معاملات کا ہے، اس سے بڑھ کر اکرام ہے، اس سے بڑھ کر ایثار ہے۔ ہمیں ایثار تک آنا ہے، معاملات واجب ہے، ایثار تک ہمیں آنا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ ایثار کسے کہتے ہیں؟ میری ضرورت پوری ہو یا نہ ہو، میرے بھائی کی ضرورت پوری ہو جائے۔ 7 گھروں کے اندر ایک ہانڈی گھوم کر واپس آ گئی، جس گھر سے چلی تھی 3 پیاسے میدان کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہر ایک کے پاس پانی پہنچا، ہر ایک کو پیاس، میں نہیں میرا بھائی پہلے، میں نہیں میرا بھائی پہلے۔ ہمیں یہ ایثار اپنے اندر پیدا کرنا، اجتماعیت پیدا کرو۔ دیکھو میں آپ سے بہت درخواست کر رہا، تمام اجتماع والوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ میرے محترم دوستو آپس میں دلوں کو جوڑ کر رکھو۔ لڑائی جھگڑے بہت بری چیز ہے، دلوں کی پھٹن بہت بری چیز ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر تمہاری عبادات عرش تک بھی پہنچ گئی اور تمہارے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہوئے، اللہ کی مدد نازل نہیں ہوگی۔ اللہ کی مدد کیا نہیں ہوگی؟ نازل نہیں ہوگی۔ اس واسطے آپس کی اجتماعیت، بہترین جماعت وہ جماعت ہے جو آپس کی اجتماعیت کے ساتھ چلے۔ دیکھو آپ الگ الگ لوگ جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی نیا ہے، کوئی پرانا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، ہر ایک کی رعایت کرتے ہوئے چلنا ہے۔ یہ اجتماعیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اجتماعیت۔ اور اجتماعیت جو باقی رہتی ہے، 2 چیزوں سے اجتماعیت باقی رہتی ہے۔ ایک اجتماعیت باقی رہتی ہے اطاعت سے، اور ایک اجتماعیت باقی رہتی ہے لا یعنی نہ کرنے سے۔ آپس کی بے تکلفیاں اجتماعیت کو بکھیر دیتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو اطاعت ہونی چاہیے، ہم اپنے امیر کی اطاعت کریں۔ امیر کی اطاعت کا دائرہ اللہ نے بہت وسیع رکھا ہے، جہاں تک اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو وہاں تک امیر کی اطاعت کرنی ہے، چاہے تمہارا نیا ہی امیر کیوں نہ ہو۔ مشکات شریف کی روایت کے اندر آیا ہے چاہے حبشی غلام ہی امیر کیوں نہ ہوا ہو، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے چاہے امیر کا قد چھوٹا ہو، کشمش کی طرح اس کا سر پچکا ہوا ہو، پھر بھی اس کی اطاعت کرنی۔ یہ نہیں دیکھا جاتا ہے نیا امیر ہے پرانا امیر ہے، یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔
اتنے چھوٹی سی عمر تھی محمد بن قاسم کی، 20 سال 19 سال عمر لکھی ہے جب ہندوستان فتح کرنے کے واسطے آئے تھے، 21 سال عمر لکھی ہے۔ محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا ہے، لتفتحن قسطنطنیہ ذالک نعم الامیر امیرها ونعم الجیش ذالک الجیش۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بڑے بڑے لوگوں نے حملے کیے، قسطنطنیہ فتح کتنے ہوا؟ محمد فاتح 18 سال عمر تھی۔ کتنی سال تھی؟ 18 سال میں حصار کیا تھا، 22 سال عمر تھی جب فتح کر دیا تھا۔ کیا عمر ہے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ 18 سے 20 سال اسامہ ابن زید کی عمر لکھی ہے، جو ایسے جماعت کے امیر بنائے گئے ہیں جس میں عمر ابن خطاب جیسے آدمی موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ لگام پکڑ کر چلتے ہیں اور ان سے کہہ رہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عمر کو اپنے پاس روکنا چاہتا ہوں۔ حیات سامنے نقل کیا ہے۔ میرے محترم، امیر کا مقام دل کے اندر ہونا چاہیے، امیر کی اہمیت دل کے اندر ہونی چاہیے، امیر کی اہمیت دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اس واسطے اللہ کے راستے میں نکل کر امیر کی اطاعت خوب کرنی ہے ہمیں۔ پھر نمبر دوسری چیز میرے محترم، خدمت میں لا یعنی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دیکھو یہ لا یعنی بہت بری چیز ہے۔ لا یعنی 2 وجہ سے اللہ کے راستے میں نکل کر مقبول ہے۔ کتنی وجہ سے؟ 2 وجہ سے۔ نمبر 1 وجہ، جب اللہ کے راستے میں نکل کر لا یعنی کی جاتی ہے تو یہ لا یعنی بڑے بڑے درجوں سے روک دیتی ہے۔ ایک آدمی احد کے میدان میں شہید ہوئے، ان کی والدہ ان کے چہرے سے مٹی صاف کر رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی بیٹے تجھے شہادت مبارک ہو، بیٹے تجھے شہادت مبارک ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اس کا شہید ہونا کیسے کہہ دیا؟ کیا خبر اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر کوئی لا یعنی کی؟ نمبر دوسری وجہ لا یعنی کے مقبول ہونے کی یہ ہے کہ ہمارا قیام جماعتوں کا مسجد کے اندر ہوتا ہے اور مسجد کے اندر لا یعنی بہت سی جائز باتیں بھی مسجد کے اندر نہیں کرنی چاہیے۔ علامہ ابن حمام نے لکھا ہے کہ بہت سی جائز باتیں باہر مسجد سے باہر جائز ہوتی ہیں، انہی جائز باتوں کو اگر مسجد کے اندر کیا جائے وہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ علامہ ابن حمام نے اس بات کو لکھا۔ تو میرے محترم دوستو ان باتوں کو سمجھیے اچھی طریقے سے، ہم اپنی مسجدوں کے اندر بہت اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو لا یعنی سے بچائیں۔ حکم عمل بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ دیکھو آپ نے احرام کی نیت کر لی، اب آپ کرتا پاجامہ نہیں پہن سکتے، آپ کو 2 چادر باندھنی پڑے گی۔ آپ نے نماز کی نیت کر لی، اب آپ حدیثیں نہیں پڑھ سکتے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ آپ نے روزے کی نیت کر لی، اب آپ زمزم بھی نہیں پی سکتے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عمل بدل گیا، عمل کے ساتھ حکم بدل جاتا ہے۔ بس اسی طرح میرے محترم دوستو اللہ کے راستے میں نکل کر بہت سی باتیں وہ لا یعنی ہوتی ہیں جو اپنے مقام پر لا یعنی نہیں ہوتی۔ ہمیں ان ساری لا یعنیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں ان ساری باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کا پوری طریقے سے اہتمام کرنا ہے۔ پھر میرے محترم اس زمانے کی مہا لا یعنی، اس زمانے کی سب سے بڑی لا یعنی، جس لا یعنی کے بعد کسی لا یعنی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لا یعنی کے بعد کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ موبائل بنا ہوا ہے۔ وہ کیا بنا ہوا ہے؟ رات بھر پڑے اس کے اندر دیکھ رہے، دن بھر بیٹھے اس کو دیکھ رہے، پتہ نہیں ایسی کیا خاص چیز نظر آ رہی ہے اس کے اندر کہ جس کے علاوہ کسی کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ بس میرے محترم دوستو ہرگز موبائل اللہ کے راستے میں لے کر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر غلطی سے آ بھی گیا ہے تو بند کر کر رکھ دیجیے، ہرگز استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ ہم مسجد کے اندر ہوتے ہیں، تصویریں دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، یہاں فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گئے ہم مسجد میں رہتے ہوئے، اب اللہ بتائیے تو پھر کہاں فرشتوں کی صحبت ملے گی؟ جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر نہیں آ رہے۔ اے جبرائیل کیوں نہیں آ رہے؟ یہ اس گھر میں نہیں آتے جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے یا کتا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے گھر کے اندر دیکھا ایک چھوٹا سا کتے کا پلہ کسی وقت گھس گیا تھا، جبرائیل نہیں آ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مبارک گھر میں، پھر میری آپ کی حیثیت ہی کیا بات کرے گی؟ تو میرے محترم دوستو تصویروں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ان موبائلوں کی تصویر، اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء حضرات کو، ہمارے ملک کے سارے علماء اس بات پر متحد ہیں کہ موبائل سے کھینچی گئی تصویر بھی تصویر ہی شمار ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس تصویر سے بچانا ہے، کسی کی بھی تصویر نہ اتارو۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت اقدس مولانا ارشد مدنی رحمت اللہ دامت برکاتہم کو ایسی بابر کا شخصیت تصویر دیکھتے ایسے ناراض ہوتے ہیں کہ وہ تو ٹھیک کر دیتے ہیں کھینچنے والوں کو۔
تو اس بات سے اہتمام کرنا چاہیے اپنے آپ کو کس سے بچانے کا؟ موبائل کی تصویر بالکل نہیں اتارنی، اور اس بات کی بھی پوری طریقے سے کوشش کریں کہ یہ موبائل ہمارے ساتھ نہ جائے اللہ کے راستے میں، یہی بند کر رکھ کر جائیں تاکہ ہمارا یکسوئی کے ساتھ وقت گزرے۔ پھر میرے محترم دوستو، اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت میں اپنے آپ کو اہتمام سے لگانا ہے۔ خدمت بہت بڑی چیز ہے، خدمت سے خدا مل جاتا ہے۔ سب سے پہلی خدمت امیر کی خدمت ہے، دوسری خدمت اس مسجد میں ہمارا قیام ہے اس مسجد کی خدمت۔ دیکھو، مسجدوں کو کمیٹی کا گھر نہ سمجھو، مسجد کو اللہ کا گھر سمجھو۔ مسجد کی خدمت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک انتظامی لائن کی، بھائی مسجد کے اندر مائک ٹھیک نہیں ہے، مسجد کے اندر جو ہے امام یہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، مسجد کی کمیٹی ایسی، یہ ساری انتظامی لائن کی چیزیں۔ انتظامی لائن میں ہمیں ہرگز دخل نہیں دینا ہے۔ ہمارا کام مسجد میں جھاڑو لگانا، ہمارا کام مسجد میں پانی بھرنا، ہمارا کام مسجد میں لائٹ نہیں، خاموشی سے لا کر لائٹ لگا دینا۔ 3 دن تک ہم مسجد کے اندر رہے، مسجد کا پانی استعمال کیا، مسجد کی لائٹ استعمال کی، اب ہم اگلی مسجد میں جا رہے ہیں، مسجد کے غلے میں کچھ پیسے ڈال کے چلے جاؤ۔ یہ کام اس طرح کرو کہ اگر دائیں ہاتھ سے کر رہے ہیں، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے دائیں ہاتھ نے کیا کیا۔ اس طرح میرے محترم دوستو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی سے مسجد قباء جایا کرتے تھے جھاڑو دینے کے واسطے۔ ہم جس مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں اس میں جھاڑو دینے کے لیے تیار نہیں، اسے صاف ستھرا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر دوسری بات ہمیں بڑی ضروری ہے کہنی ہے کہ مسجدوں میں ہماری جماعتیں بے ترتیب سامان نہ بکھیرا کریں۔ کہیں بھی اپنی چادر رکھا دی، کہیں بھی لے جا کر سامان رکھ دیا، آنے والے مصلیوں کو پریشانی ہو رہی، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہو رہی۔ نہیں، ایسے قرینے کے ساتھ، ایسے سلیقے کے ساتھ سامان لگائیں کہ پتہ ہی نہ چلے مسجد والوں کو کہ جماعت سامان بھی لے کر آئی ہے، ایسا چھپا کر اپنا سامان لگائیں۔ پھر میرے محترم دوستو، ہماری جماعتیں جہاں جہاں جا رہی ہیں ایک مسجد میں پڑھ کر کام کریں، جلد بازی نہ کریں مسجد کو بدلنے کے اندر، صبح اس مسجد میں شام اس مسجد میں، صبح اس مسجد میں شام اس مسجد میں۔ نہیں، ہمارا اگر چلہ ہے تو ایک ماہانہ مسجد وار جوڑ کے حلقے میں ہمارا چلہ لگ جائے پورا۔ اگر ہمارے 3 چلے ہیں تو 3 ماہانہ مسجد وار جوڑوں کے حلقوں کے اندر پورا ہمارا وقت گزر جائے۔ ہمیں کام جمع کر جانا ہے، کام کو جمع کے ہوئے آگے بڑھنا ہے، کام کو بڑھنے میں آگے اجلت نہیں کرنا۔ اس طرح میرے محترم دوستو بزرگوں، دوسری بڑی اہم بات ہمیں آپ چند باتیں اور عرض کرنی ہے، بس یہ طرح تھوڑا سی ہمت کر کے ہو بیٹھے رہے جیسے ماشاءاللہ ابھی تک میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں جماعتیں پڑھ کر کام کریں۔ مسجدوں میں جانے کا عنوان یہ نہیں کس مسجد کے اندر پانی ہے، کس مسجد کے اندر لائٹ ہے، امیر صاحب مسجد بدل دیجئے اس کے اندر تو نہانے کا انتظام نہیں ہے، امیر صاحب مسجد بدل دیجئے اس کے اندر تو استنجا خانہ نہیں ہے، امیر صاحب مسجد بدل دیجئے یہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہیں، اس طرح ہمیں ایک مسجد میں کام جماتے ہوئے چلنا ہے۔ نمبر دوسری بات، ہماری جماعتیں پیدل چلا کریں، زیادہ سے زیادہ سواری کا استعمال نہ کیا کریں۔ سواری کا استعمال کرنا بدرجائے مجبوری ہے، اصل افضل کام پیدل چلنا ہے۔ صحابہ رضی اللہ اجمعین کے اوپر بعض مواقع ایسے آئے ہیں کہ سواری ہوتے ہوئے بھی پیدل چلے۔ ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں قافلہ چل رہا تھا، ایک صحابی اپنا گھوڑا لے کر پیدل چل رہے تھے، دوسرے صحابی نے آ کر پوچھا کیا بات ہو گئی، تمہارا گھوڑا بیمار ہے، تم بیمار ہو، کیوں نہیں چل رہے گھوڑے کے اوپر؟ کہنے لگے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من غبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہم اللہ علی النار، جس کے دونوں قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں اللہ اس کے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے۔ یہ حدیث سن کر سارے سواریوں سے اتر گئے۔ بس میرے محترم دوستو، اس طرح ہماری جماعتیں بھی پیدل چلا کریں۔ اسٹیشن اتر گئی، اب اسٹیشن سے سامان لے کر مسجد تک پیدل چلی گئی، ایک مسجد میں کام کیا، اس سے دوسری مسجد میں پیدل جماعتیں جا رہی۔ یہ پیدل چلنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، یہ پیدل چلنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جو گرد اللہ کے راستے میں جسم پر لگتا ہے وہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، جو گرد اللہ کے راستے کا اڑ کر ناک میں داخل ہو جاتا ہے وہ جہنم کے دھوئے کو ناک میں داخل ہونے نہیں دیتا۔ کتنے فوائد ہیں پیدل چلنے کے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ پھر میرے محترم دوستو، ہمارے کام کرنے والے ساتھی بنجر بستیوں میں جایا کریں، ہمارے کام کرنے والے ساتھی ارتداد کے علاقوں میں جایا کریں۔ نہ دیکھو یہ شیطان کا دھوکہ ہے اور بہت
بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے کہ جہاں کام ہوگا وہاں جا کر کام سمجھ میں آئے گا۔ ایسا نہیں ہے، آپ جتنا بنجر بستیوں میں جا کر کام کرو گے اتنا آپ کے کام سمجھ میں آئے گا، آپ جتنے اجنبی علاقوں میں جا کر کام کرو گے اتنا آپ کے کام سمجھ میں آئے گا۔ ہمیں اس بات کی پوری طریقے سے کوشش کرنی ہے کہ ہم بنجر بستیوں میں گھس کر کام کریں، ہم اجنبی علاقوں میں جا کر کام کریں، جہاں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو وہاں جا کر ہم کام کریں۔ اس طرح میرے محترم دوستو ہمیں اہتمام کے ساتھ ایسے علاقوں میں گھس کر اور اطمینان کے ساتھ پڑھ کر کام کرنا ہے۔ جتنا ہمارا مجاہدہ بڑھے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے جائے گی۔ تو بھائی کریں گے انشاءاللہ اسی طرح۔ پھر میرے محترم ایک بہت اہم بات ہمیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی تھی کہ ہماری جماعتیں بڑے خرچے لے کر نکلا کریں۔ کیا لے کر نکلا کریں؟ بڑا خرچہ، چھوٹے چھوٹے خرچے لے کر نکلتی ہے۔ 2000 روپے کی جماعت تیار ہو گئی، 3000 روپے کی جماعت تیار ہو گئی، 4000 روپے میں کسی طرح چلہ لگ جائے نہ۔ میرے محترم دوستو حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کے مال کا سب سے بڑا مصرف جو تھا وہ اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا تھا، وہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا کرتے تھے۔ اس طرح ہماری جماعتیں بھی اللہ کے راستے میں نکل کر زیادہ سے زیادہ مال خرچ کیا کریں۔ ہماری جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل کر زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا کریں مال کے خرچ کرنے کا۔ اس کا مزاج بنائیے مستقل طور پر۔ حضرت فرمایا کرتے تھے 2 خاندانوں کے جمع کرنے پر ہم مال خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے بندے اللہ سے ملے اس پر کوئی مال خرچ نہیں ہو رہا۔ یعنی شادیوں پر مال خرچ ہو رہا، دعوت کی کام پر مال خرچ نہیں ہو رہا۔ اس واسطے بڑے بڑے خرچ کیے۔ عمرو بن عاص، عبداللہ ابن عمرو بن عاص کے بارے میں آتا ہے، عمرو بن عاص کے بارے میں آتا ہے کہ 300 اونٹ اپنے ساتھ لے کر جائے۔ کتنے اونٹ؟ 300 اونٹ اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، اپنی ضرورت سے زائد 100 اونٹ اس واسطے ہوا کرتے تھے لوگوں کو کھانے کی ضرورت ہوگی تو اونٹ جمع کر کھلائیں گے۔ 100 اونٹ اس واسطے ہوا کرتے تھے قبیلے کے جو لوگ آئیں گے ان کو ہدیہ کریں گے۔ 100 اونٹ اس واسطے ہوا کرتے تھے کسی کو سواری کی ضرورت پڑے گی تو اسے سوار کر لیں گے۔ اپنی ضرورت سے 3 گنا سامان زیادہ لے کر چل رہے ہیں اور ہماری جماعتیں اپنی ضرورت سے زیادہ سامان لے کر چلیں گے۔ کیا کریں گے؟ وہاں جائیں گے محلے والے کھانا کھلا دیں گے۔ اجی کیا ہوگا؟ میوات جا رہی ہے جماعت، میوات والے تو کام سے کھولنے بھی نہیں دیتے، ہمیں کیا ضرورت اتنا بڑا خرچہ لے کر چلنے؟ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت مولوی صاحب اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنا چولہا روزانہ خود جلایا کرو۔ آپ میزبان بن کر جا رہے ہو، مہمان بن کر نہیں جا رہے، آپ میزبان بن کر جا رہے ہو۔ روزانہ اپنا چولہا جلاؤ، روزانہ اپنا کھانا بناؤ، روزانہ محلے والوں کو کھانا کھلاؤ۔ جتنا زیادہ کھانا کھلانا ہوگا اطعام الطعام، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس طرح اپنے دسترخوانوں کو وسیع رکھو۔ بنجر بستیوں میں گھس کر اپنا کھانا بنا رہے، محلے والوں کو کھانا کھلا رہے، مسجد والوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ ایسی محنت کا ہم لوگ نظام بنائیں، اس طرح خود خاجات ہو۔ پھر میرے مطلب ایک ضروری بات کے لیے میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا، جس طرح ہم مردوں کی جماعتوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے واسطے فکر مند کرتے ہیں، اسی طرح ہم اللہ کے راستے میں مستورات کی جماعتوں کو نکالنے کی بھی بڑی فکر کیا کریں۔ جس طرح مردوں کا نکلنا ضروری ہے اسی طرح مستورات۔ ہمارا حضرت تو یہاں تک فرماتے ہیں مردوں کی جماعتوں کے ذریعے ہم ایک مسجد کو مسجد نبوی کے طرز پر لے کر آنا چاہتے ہیں، اسی طرح مستورات کی جماعتوں کے ذریعے ہم ایک گھر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال زندہ کرانا چاہتے ہیں۔ اب ہم خود یہ اندازہ لگا لیں کہ مسجدیں زیادہ ہیں، یہ مسلمانوں کے گھر زیادہ ہیں۔ تو صحابہ کا یہ معمول تھا، اللہ کے راستے میں نکلا کرتے تھے۔ تو بڑی تعاون میں عطیہ فرمائیے غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوے کی اپنے گھر کی مستورات کو لے کر بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کا بڑا اہتمام۔ ایک چیز ہماری روانگی کے اندر رہ گئی تھی، اہم بات تھی مکاتب کا بھی اہتمام سے معمول قائم۔ اس کا قرآن کے مکاتب بہت اہتمام کے ساتھ، کوئی مسجد ہمارے پورے جھارکھنڈ میں، کوئی مسجد ہمارے پورے بہار میں ایسی باقی نہ رہے جہاں مکتب قائم نہ ہو جائے۔ دیکھو یہ مکاتب بہت بنیادی چیز ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں تھے، ایک شور اٹھا مسجد کے اندر، پوچھا کس چیز کا شور ہے؟ فرمایا لوگ قرآن کا سیکھنا سکھانا کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب ترین لوگ تھے، یہ وہ لوگ ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا سیکھنا سکھانا کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو اس مکتب کے اندر ضروری
ضروری نہیں کہ صرف بچے ہی پڑھیں، بوڑھے بوڑھے لوگ بھی اپنا قرآن ٹھیک کرائیں، جوان بھی جا کر اپنا قرآن ٹھیک کرائیں، بچے بھی جا کر اپنا قرآن ٹھیک کرائیں۔ ایسے مکاتب کا نظام مساجد کے اندر آباد ہونا چاہیے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ بہت مبارک فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ اور کوئی بات نہیں، پھر اعلان تو نہیں کرنا آپ حضرات کو، کچھ اعلانات کرنے ہوگی۔